اللہ اکبر۔ ملک کی دیگر حصے کی طرح چترال کے مختلف مساجد اور عیدگاہوں میں عید الفطر کا نماز نہایت مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ادا کی گئی۔ نماز عید کے بعد لوگ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں جا کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں۔ تاہم کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے عوام نہایت پریشان ہے۔ اکثر متوسط طبقے کے لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے اس عید پر نئے کپڑے اور جوتے نہیں خرید سکے۔ تاہم بعض تاجر پیشہ اور دکاندار ایسے بھی ہیں جو عید کے موقع پر یتیم اور بے سہارا بچوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ تو وہ تو ہماری نظروں میں ہمیشہ ہی رہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہو سکے ہم کرتے ہیں۔ خاص کر کے مطلب اس کے یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ہی، اس کے علاوہ بھی ہم کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایسے ادارے ہیں جو کہ یتیموں کو کفالت کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارا وزٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ہم اس کے علاوہ ان کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب کہ عید کے گفٹ ہم مطلب ان کو بھیجتے ہیں۔ یہ کوئی ایسے کام ہے جو ہمارے سوشل رسپانسبلٹی ہے، ہم ان کو کرتے رہتے ہیں۔ عید کے لیے بچوں کو اگر کچھ نہیں لیں گے تو بچے کنفیوز ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں بچے۔ تو ایک عید ہوتے ہیں، سال میں 2 دفعہ عید ہوتے ہیں، عید کے لیے کچھ لینا پڑتا ہے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، لیکن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، مہنگائی حد سے زیادہ ہے۔ ضلعی صحت کانفرنس کے صدر کے مطابق عید الفطر کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں۔ عید الفطر کا جو پیغام ہے وہ اِثار کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کے پڑوس میں جو غریب، فقراء، مساکین رہتے ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرے۔ عید کے موقع پر زیادہ تر بچے نئے کپڑے اور نئے جوتے پہن کر خوشی مناتے ہیں، مگر موجودہ مہنگائی کے دور میں اکثر لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے اور جوتے خریدنے کی فرمائش بھی پورا نہ کر سکے۔ عید الفطر کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس پڑوس میں ایسے بچے ڈھونڈیں جو اس موقع پر اپنے لیے نئے کپڑے جوتے نہیں خرید سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ بے سہارا بچے بھی ہمارے بچوں کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں اکٹھے منا سکیں۔ ہمزادہ گل مختار کی چترال۔